بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل السادس تیسری فصل لباس مسلی میں ہم سے کہہ رہے ہیں کہ واجب مقدار جو مرد کے لیے چھپانی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے الخصیتین اور مقعد پاخانے کا سوراخ ہے وہ یہ چھپانا ہے. اور اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ بندہ شلوار قمیض پہنے ہوئے ہو, ایسے کپاس رکھ کے چھپا لیا جائے, اون بھیڑ کی جو ہے وہ رکھ کے چھپا لیا, یہ کافی ہے. ہاں بہتر یہ ہے کہ لباس ہے, بہتر یہ ہے کہ لباس ہے, ورنہ واجب ادا ہو جائے. حتیٰ کہ اگر گیلی مٹی جو ہے نا اس کو کسی طرح چمٹا دیا جائے اس سے بھی واجب ادا ہو جائے گا, واجب ادا ہو جائے گا. وہ ایک دفعہ مٹی کا لیپ تک کرنا ہے, جیسے رنگ کیا جاتا ہے اس طرح میں نہیں کہہ رہا, مٹی کسی طرح اس کا وہ ہو, حجم ہو, وہ بھی چپکا دی جائے تو بھی کام چلے گا. یہ مٹی کچھ علاقوں کی مٹی ایسے ہوتی ہے کہ وہ اچھی طرح چپکتی ہے, جیسے ہمارے یہاں یہ ڈیرہ غازی خان کا علاقہ جو ہے اس میں اس کی مٹی ایسی ہے کہ بہت مشکل سے اترتی ہے, اگر چمٹ جائے تو گیلی, تو خاص چکنی مٹی جو ہوتی ہے اس میں چکنا پن زیادہ آتا ہے, وہ والی چمٹ جائے تو بڑی مشکل سے اترتی ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس طرح اوپر چمٹ جائے کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, اور اس کا کچھ جو حجم ہے وہ موٹا سا ہو مٹی کا اوپر, تو یہ کافی ہو جائے گی. جب یہ کافی ہے تو لباس واجب نہیں ہے. ہاں احتیاط مصاب یہ ہے کہ ساتر وہ جسے لباس کہا جائے, ساتر حاصل ہو گیا. ہاں یہ پیچھے کہاں پڑا تھا اس میں تخلی کے احکام میں آپ نے پڑھا تھا کہ جلد چھپانی ہے شرمگاہ کی, اگر اوپر جو ہے مٹی لگا دی جائے اور جلد نظر نہیں آ رہی تو واجب ادا ہو گیا ہے. حجم جو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے, طول عرض عمق یہ حجم جو ہوتا ہے یہ تو نظر آ رہا ہے, جلد نظر نہیں آ رہی تو واجب ادا ہو گیا ہے. ہاں حکم ثانوی میں جائے کہ جی یہ تو اس طرح کوئی جو اگر پینٹ کرا لے, جیسے یہ پینٹ نہیں ہوتی گاڑیاں جو پینٹ ہوتی ہیں, گارڈر تیار پینٹ ہوتی ہیں, جب ہم دروازے پینٹ ہوتے ہیں اس طرح پینٹ کوئی کروا لے جلد تو چھپ جائے گی. تو اس نے جلد چھپانے والا واجب ادا کر دیا ہے. آپ دیکھیں نا اس میں کتاب طہارت میں جب بات آئی تھی نا تخلی کی, قبول چھپانا ہے والمقصود بستر العورہ ستر و بشرت, صفحہ نمبر میرے پاس تو 25 ہے. المباحث ثانی احکام خلوہ جو تھی نا, الفصل الاول احکام تخلی وضو سے پہلے ہے, تو اس میں آیا ہے کہ والمقصود بستر العورہ, ستر العورہ سے مراد ساتر و بشرت ہے دون الحاجم, اگرچہ حاجم کا چھپانا بھی احتیاط مستحب ہے لیکن واجب نہیں. واجب ہے کہ جلد چھپ جائے شرم جائے, اللہ تعالیٰ سے خصوصیت ہے کہ جلد چھپ جائے, تو یہ واجب, لہذا لباس پہننا واجب نہیں ہے, شرمگاہ چھپانا واجب. مجبوری کی صورت میں وہ حتیٰ یہ بھی نہیں کر سکتا کہ چھپا لے,
اوپر گیلی مٹی لگا کر یہ بھی نہیں ہو سکتا، بالکل عریان ہے، اسے نماز پڑھنی ہے، تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو آدھی نماز یہی پڑھے، قیام رکوع سجود جیسے پڑھتا ہے. یہ اندھیرا ہے، لوگ تو ہیں لیکن اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، تو یہی پڑھے. اور اگر لوگوں کی نظروں سے معمول نہیں ہے تو پھر وہ بات آئے گی کہ بیٹھ کر پڑھے گا اشارے کے ساتھ. بیٹھ کر اگر مثلا رکوع کرے اور اس کا شرمگاہ نظر نہیں آ رہی بیٹھے ہوئے والے رکوع میں، تو وہ تو پھر کرنا ہوگا، پھر سجدے کے لیے اشارہ کرے گا اور باقی نماز اسی طرح پڑھ لے. تو یہ جو مجبوری کی صورت میں احکام ہوتے ہیں نا، یہیں سے یہ قاعدہ لے لو کہ ضرورات تو قدر بے قدر رہا، جتنی ضرورت ہے نا، اس کا تشریح یہ ہوگی جتنی ضرورت ہے، جتنی مجبوری ہے احکام اتنے ہی ساقط کرو. ایسے نہ ہو کہ مجبوری آپ کی تھوڑی سی اور آپ سارے احکام ہی ساقط کرو. ایسے دیکھا ابھی ہم نے اس سے رکوع ساقط نہیں کیا ہے جو بیٹھ کر پڑھ رہا ہے. یہ رکوع بیٹھ کے کر لے تو اس کی شرمگاہ نظر نہیں آتی، سجدے میں جائے پھر نظر آئے. لہذا بیٹھ کر ٹانگیں ملا لے، خفیتین اللہ تعالیٰ اس طرح چھپا لے اور بیٹھا رہے، اور اسی حالت میں رکوع کر لے بیٹھی حالت میں، تو کوئی مسئلہ نہیں. رکوع پھر کرے گا، سجدے کے لیے اشارہ کرے. تو لہٰذا یہ یاد رکھیے گا کہ ضرورات تو قدر بے قدر ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی میں رہنا چاہیے. یہ مطلب ہے جتنی ضرورت ہے اتنی حدود میں رہنا چاہیے، ضرورت کی حدود سے نہیں نکلنا چاہیے. مجبوری ضرورت میں مجبوری، تو مجبوری میں جتنے حکم ساقط کرنا مجبوری ہے اتنے ہی ساقط کرو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اچھا، الفاظ الثالث علاوت استحبابا فی ساتر الصلاۃ فی حال الاختیار، اختیاری حالت میں نماز کا ساتر احتیاط مستحب ہے کہ صدق عنوان لباس علیہ، اس پر عنوان لباس صدق کر رہا ہو، یہ ہے احتیاط مستحب. اگر کوئی نہیں پہنتا جان بوجھ کے جسے لباس کہا جاتا ہے تو خیر نہ پہنے. اس نے جو ہے نا ایک رسی اٹھائی، علیکم السلام، ایسے کی اور کپاس بھر دی، شرمگاہ چھپ گئی، لباس پہننا واجب نہیں ہے، احتیاط مستحب. وَإِنْ كَانَ يَكْفِي مُطْلَقُ مَا يَخْرُجُ الْمُصَلِّي عَنْ كَوْنِهِ عَارِيًا، اگرچہ کافی ہے ہر وہ چیز جس کی مدد سے مصلی عریان ہونے سے خارج ہو جائے. اوپر کیلے کے جو ہے نا وہ پتے ہیں، انہیں کو باندھ لیا ہے تو یہ عریان اس کو نہیں کہا جا رہا. تو لہٰذا یہ کافی لباس اتار کے رکھ دیا، جان بوجھ کے ایسے کر رہا ہے کافی. والورق پتے ہیں، والحشیش گھاس ہے، والقطن کپاس، وصوف اون ہے، غیر منسوجین جو کپڑے کی شکل میں بنی ہوئی نہیں ہے، کپاس قدرتی شکل میں ہے، اون جو ہے وہ بنی ہوئی نہیں ہے، غیر منسوج ہے، تو یہ ان سے چھپا لیا ہے تو کافی. بالتین اذا کان من الکثرت، بلکہ گیلی مٹی ہے نا جب اتنی کثرت کے ساتھ ہو کہ بحیث لا یصدق معه کون المصلی عاریان، اتنی اوپر تھپ دی کہ اب مصلی کو عاری نہیں کہا جا رہا، گیلی مٹی لگا کر گیا عاری نہیں کہا جا رہا، تو وہ بھی کافی. اما فی حال الاضطرار، یہ تو تھا اختیاری حالت میں اس طرح کا. اما فی حال الاضطرار، اضطراری حالت ہے لباس نہیں ہے تو کہا فیجزی التلطف بالطین ونحوہ، تو اضطراری حالت میں اوپر مٹی کا ایک لیپ سا کر دیا نا، جیسے پینٹ ہوتی ہے، گیلی مٹی کا لیپ بھی کر لیا ہے تو کافی ہوگا. کیونکہ یہ لیپ جب ہو نا اس وقت اس کو عاری کہا جا رہا ہے، اگرچہ اس نے شرمگاہ چھپائی ہوئی ہے، تو یہ اضطراری حالت میں یہ کافی ہے. اختیاری حالت میں بہت زیادہ مٹی لگانی پڑے گی تاکہ عاری نہ کہا جائے. یہاں پر عاری کہلانے سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے. باب صلاۃ میں وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ
طہارت کرنے بھائی پیشاب پاخانہ کے احکام میں ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی جلد چھپانی ہے، حجم نظر آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو لہٰذا اگر کوئی حالت اور خصوصیاتین کو اوپر پینٹ لگا دے، یہی پینٹ جو دروازے تو جلد چھپ گیا، اس کا واجب ادا ہو گیا، حجم چھپانا واجب ہے۔ اور یہاں پر دو باتیں کرنی ہے، ایک تو وہ جلد تو چھپانی ہے، اوپر سے یہ ہے کہ آری بھی نہ کہا جا رہا، آری نہ کہلانا، اس کے لیے زیادہ مٹی جو ہے نا لگانی پڑے گی۔ وہ پہلے جو تھی نا وہ بھی تو مٹی تھی، اور آپ کے اب بھی مٹی ہے، پہلی صورت میں اتنی مٹی لگی ہے کہ آری نہیں کہا جا رہا، دوسری صورت میں اتنی مٹی لگی ہے آری کہا جا رہا ہے، لیکن جلد اس نے چھپا لیا ہے اعلیٰ اور خفیہ پہن کے، تو اضطرار ہے، اضطرار کی صورت میں یہ دوسری صورت کافی ہے۔ اچھا بھائی یہ والا کام بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ برہنہ حالت میں آریان نماز پڑھے گا۔ وَإِذَا لَمْ يَتَمَكَّنِ الْمُصَلِّي مِنَ السَّاطِرِ بِوَجْهٍ، کسی طرح بھی اسی طرح نہیں کر سکتا، فَإِن تَمَكَّنَ مِنَ الصَّلَاةِ قَائِمًا، کھڑی ہوئی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے، مع الرکوع والسجود بحیث لا تبدو صواتہ للغیر الممیز، جو غیر ہے، غیر جو ممیز ہے اس سے چھپانا ہوتا ہے نا، جو غیر ممیز بچہ ہوتا ہے اس سے تو چھپانا واجب نہیں، تو اگر وہ رکوع سجود کرے اس طرح کہ اس کی شرمگاہ ممیز، جو اس کی شرمگاہ ظاہر نہ ہو رہی ہو للغیر، غیر کے لیے، غیر کون؟ الممیز، جو ممیز ہے اس کے لیے ظاہر نہیں ہو رہی، تو پھر اس نے رکوع سجود کرنے ہیں۔ کیوں ظاہر نہیں ہو رہی؟ لہذا موجود ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے، یہ اکیلا ہے کمرے میں، اول ظلمت، یا اندھیرا ہے، کوئی موجود تو ہے مسجد میں لیکن اندھیرا ہے، یہ پڑھ سکتا ہے بغیر لباس کے، رکوع سجود آپ پورے کرے۔ اور نہ یا کوئی اور مسئلہ ہے، بندہ تو موجود ہے لیکن اندھا ہے، اندھیرا بھی نہیں ہے بھی روشنی نہیں، بندہ وہ اندھا ہے، تو عطا بیال کذالک، یہ اسی طرح رکوع بھی پورے کرے، سجدے بھی کرے، آری شخص۔ اچھا لیکن اگر دیکھنے والا کوئی ہے اور دیکھ بھی لے گا تو قیام اور رکوع کیا تو پھر تو نظر آ جائے گی، بیٹھا رہے تو پھر نظر نہیں آئے گی، تو پھر قیام کو ترک کرے گا، رکوع کو ترک کرے گا، تو جتنی مجبوری ہے اتنے احکام ساقط ہوتے جائیں گے، یہ قاعدہ ہوتا ہے۔ وَلَوْ اقتضى التحفظ علی عدم بدو صواتہ، کہ شرمگاہ سوا من شرمگاہ کے ظاہر نہ ہونے کے لیے تحفظ تقاضا کرتا ہو، کس بات کا؟ شرمگاہ کو چھپانا، شرمگاہ کو تحفظ دینا، یہ تقاضا کر رہا ہے اس بات کا، ترک القیام، قیام ترک کرنے کا، اور رکوع ترک کرنے کا، سجود اختیاری ترک کرنے کا، تو صلی جالساً مومعاً، پھر یہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا اشارے کی طرف، اور اگر رکوع کر سکتا ہے بیٹھ کر نا کسی طرح اور شرمگاہ نظر نہ آئے تو پھر رکوع تو کرے نا، بیٹھی ہوئی حالت والا بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے پھر رکوع کرے گا۔ وَلَوْ اقتضى ترک واحد من الثلاثة ترکہ وأتى ببدلہ، اگر ان تین میں سے رکوع، سجود اور قیام میں سے کسی ایک کو ترک کرنا پڑے اور باقی انجام دے سکتا ہے تو اسی ترکہ، اسی ایک کو ترک کر دے گا، آتا ببدلہ، اور اس کے بدلے اگر کوئی ہے یعنی اشارے کے ساتھ تو اشارہ کر لے گا، فیوم بالراس، سر کے ساتھ اشارہ کر لے گا، بدلنا نے رکوع و سجود، رکوع یا سجود کے بدلے، ویجلس بدلنا نے قیام، اور قیام کے بدلے بیٹھ جائے گا۔ تو جتنی مجبوری ہے اتنا ترک کرے، اور جس کو ترک کیا اس کا بدیل انجام دے، قیام کا بدیل جلوس ہے، رکوع اگر کر سکتا ہے بیٹھ کے تو وہ بیٹھنے والا کرے گا، اور سجدہ جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے والا کرتا ہے تو وہ تو شرمگاہ نظر آ جائے گی، تو لہذا سجدے کے لیے اشارہ کرے گا، یہ قاعدہ۔ بلاوت لزوم للعاری سطر الصواتین ببعض اعضائہ کالید فی حال القیام والفخذین فی حال الجلوس، اگر نماز پڑھ رہا ہے اور دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے نا،
اس آری کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ کھڑا ہے تو ہاتھ کے ساتھ چھپا لے، اور بیٹھا ہے تو رانوں میں چھپا لے، دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو اب کھڑ کے پڑھے گا نا، کھڑ کے جب پڑھ رہا ہے تو ہاتھ تو ہیں بھائی تیرے، ہاتھ تو رکھ دو، ہاتھ کے ساتھ چھپا، یہ احتیاط ہے۔ یہ اس صورت میں بات ہے جب دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یہ آوت لزوم للعاری ستر سواتین کے بعد یاد آئے ہی، یہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اندھیرا ہے، بند کمرے میں ہے تو ہاتھ کے ساتھ چھپا ہے۔ کل جاد فی حال القیام والفخذین فی حال الجلوس، قیام کی حالت میں ہاتھوں کے ساتھ چھپا لے، اور بیٹھا ہے تو رانوں میں چھپا لے، آگے ٹانگیں ملا لے۔ ہاں کیا مسئلہ ہے، قبلہ رخ کھڑا ہے ہو جائے، اب اختیاری صورت میں سارا اندھیرا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، نماز ہو جائے۔ اچھا یہ مسئلہ ختم۔ آگے ہے کہ لباس اس کے پاس اور کوئی نہیں ہے، صرف غسلی لباس، اور یہ سید نے غسلی لباس میں جب بات آئی تھی تو احتیاط لازم لگائی تھی نا، ہاں ہاں، جو ساتر العورہ ہے وہ احتیاط لازم بنا پر رہے، کیوں پتہ ہے احتیاط لازم کیوں لگا رہے تھے؟ جو علم اصول میں آپ آگے پڑھیں گے اعلیٰ اپنا اجتماع الامر والنہی یجوز اور لا یجوز، یہ آگے آئے گا اصول مظفر سیستانی یجوز الاجتماع الامر والنہی کہتے ہیں کہ اب امر آ گیا ہے نماز کا اور نہیں آ گئی ہے اس لباس سے۔ یجوزوں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ امر پہ عمل کریں اور نئی کی مخالفت کر رہے ہیں نا تو آپ کی نماز صحیح ہے، امر ہے نا اس کا۔ اور یہ جو نئی جو تھی لا تلبس، یہ والا لباس نہ پہن، اس نئی کی نافرمانی آپ نے کیا تو آپ گناہ گار ہیں، آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی، یہ معنی ہے یجوز اور اجتماع الامر والنہی۔ یا اور مثال دیکھیں کہ امر آ گیا ہے، آپ کو مثال دیں جیسے یہ مثال دیکھیں، اگرچہ یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ایک بندہ نماز کی حالت میں اجنبی خاتون کی طرف دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور ادھر سے ادھر بھی دیکھ رہا ہے، تو وہاں پر ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز باطل ہے، ہم کہتے ہیں کہ نماز صحیح ہے، دیکھنے کی وجہ سے گناہ گار ہوا ہے۔ یہاں پر بھی یہ لباس رسمی نماز میں نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اس کی قاعدے کے مطابق صحیح ہونی چاہیے، ثانی یجوز الاجتماع الامر والنہی کا قاعدہ ہے، رسمی لباس پہننے کی وجہ سے گناہ گار ہونا چاہیے، نماز اس کی صحیح ہونی چاہیے، پھر کیوں احتیاط لازم لگائی ہے؟ فتویٰ اس لیے نہیں دیا ہے کہ میرے قواعد کے مطابق اس کی نماز صحیح ہے، احتیاط لازم اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ مشہور جو ہے نا وہ یہی ہوگا، اور سید سستانی مشہور، اور میں نے مراجعہ نہیں کیا ہے لیکن تقریباً مجھے 90% لگ رہا ہے کہ وجہ یہی ہوگی کہ مشہور کی سید سستانی مخالفت نہیں کرتے، وہ تو واضح نہیں کرتے تھے، واجب لگا دیتے، یہاں پر مشہور یہی ہوگا کہ رسمی لباس میں نماز پڑھنا باطل ہوگا تو سید سستانی نے احتیاط واجب، جب مشہور کی مخالفت قواعد ان کے کہہ رہے ہوں کہ کر دو مخالفت مشہور کی، تو سید سستانی احتیاط واجب لگا دیتے ہیں، مخالفت نہیں کرتے۔ احتیاط واجب کا کیا معنی ہے؟ یعنی میں کچھ بھی نہیں کہتا، خاموش، یا احتیاط کرو مشہور جیسے کہہ رہا ہے چھوڑو اس لباس، یا کسی اور مرضی کی تکلیف کرو، یہ معنی احتیاط کرو۔ احتیاط واجب جو لگا رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں فتویٰ نہیں دے رہا، خاموش ہوں۔ اب ہم کیا کریں گا؟ آپ احتیاط کر لو مشہور کے مطابق، یا تو چلو، یا پھر کسی اور مرضی کی طرف رجوع کرو، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں مشہور کی مخالفت کر سکتا ہوں، تو اس نے فتویٰ دیا ہے تو آپ اس کی تکلیف اس مسئلے میں کر لو، میں سستانی ہوں، یہ معنی احتیاط واجب۔ اچھا اب ہے کہ لباس غصبی ہے
اور کوئی نہیں ہے، صرف غصبی ہے، صرف اب آری ہو کر پڑے یا اسی میں پڑے، غصبی ہے یا سونے چاندی سونے والا لباس ہے، ذہب کا بنا ہوا لباس ہے یا ریشم کا بنا ہوا لباس ہے، جو سارے ہم نے پیچھے کہا ہے جو ممنوع ہیں، یا چوتھی صورت یہ ہے کہ درندے کے اجزاء سے بنا لباس ہے، پانچویں صورت یہ ہے کہ غیر معقول لام جو درندہ نہیں ہے لیکن ہے غیر معقول لام، اس کا بنا ہوا لباس ہے، جیسے وہ مچھلی جو ویل مچھلی جلد والی جس کے چھلکے نہیں ہوتے تو وہ غیر معقول اللام ہے، اس کی جلد سے بنایا ہوا ہے لباس۔ یہ کتنے درندہ میں تو فتویٰ ہے نا کہ نہیں پڑھ سکتے، اور جو غیر معقول اللام ہے لیکن درندہ نہیں ہے اس میں احتیاط واجب ہے۔ اب ہمارے پاس 5 لباس ہیں، غصبی ہے جو ممنوع تھا پہلے آیا، ایک وہ ہے کیا نام ہے سونے کا لباس ہے، ریشم کا لباس ہے، 3 درندہ اور غیر معقول اللام، ان 5 فرض کرو صرف غصبی ہے، یا فرض کرو صرف سونے کا ہے، فرض کرو صرف ریشم کا ہے، فرض کرو صرف درندے والا ہے، فرض کرو صرف غیر معقول، یہ والی 5 مثالیں بناؤ پہلے جن میں ہر بندے کے پاس صرف ان میں سے کوئی ایک ہے، تو مجبوری بھی ہے، اور ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ مجبوری ہو تو کام جو ہے نا وہ ساکت ہونے لگ جاتے ہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا ساکت ہے۔ اب لباس یہی ہے اور کوئی نہیں ہے، تو یہاں 2 صورتیں ہیں، ایک دفعہ یہ ہے کہ اس لباس کو اگر اتار دے تو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، ٹھیک، اور سردی گرمی کی وجہ سے یہ مشکل بھی نہیں ہے کہ بھئی اتارا تو سردی کی وجہ سے مر جائے گا، یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، عادی حالات ہے اتار کے پڑھ سکتا ہے، کہا یہ جو غصبی والا ہے یہ بھی اتار کے پڑھے، جو اس والا ہے کیا نام ہے ریشم والا اتار کے پڑھے، سونے چاندی والا اتار کے پڑھے، درندے والا اتار کے پڑھے، سردی کی گرمی کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، اتار کے پڑھے ایسے، جو وہ غیر معقول لام والا مچھلی والا پہنے ہوئے تھا وہ ایسے کرے، وہاں احتیاط واجب والا ہے نا، اس کا کام تھوڑا ڈھیلا ہے، وہ ایسے کرے کہ ایک دفعہ اس مچھلی والے میں پڑھ لے اور ایک دفعہ آری ہو کر پڑھ لے، وہ احتیاط کی، یہ ہے جب سردی گرمی کی وجہ سے اتارنے میں کوئی مصیبت نہیں آ رہی، اتارے تو عادی ہے، آسان ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں کرے، سردی کی وجہ سے مر جائے گا تو اس کی بات آگے آ رہی ہے، اذا انہا سارا ساتر بالموصول، یا صرف غصبی لباس ہے، او عذاب یا صرف سونے کا ہے، یا صرف حریر کا ہے، یا سبا کا ہے، او غیر یا مما لا یؤکل، یا وہ ہے کہ جو کھانا حرام ہے جس کا، جیسے وہ مچھلی کی تیل حرام مچھلی، سنیوں والی مچھلی، سنی مچھلی تو مچھلی کو بھی سنی کہہ دیا، بس ٹھیک ہے، اور غیر یا مما لا یکلام غیر معقول لام ہے، درندہ نہیں ہے، فإن لم یضطر الی لبسہ ہی صلی عاریہ، اگر یہ والا پہننے میں مضطر نہیں ہے سردی کی وجہ سے مجبور نہیں ہے پہننے پر تو بغیر لباس کے پڑے گا، الا فی الاخیر، آخری جو ہم نے ذکر کیا ہے نا غیر معقول لام جو درندہ نہ ہو، الا فی الاخیر وہ والا ہے، صرف وہی والا ہے، تو وہاں پر یجمع بین الصلاۃ فیہ و صلاۃ عاریہ، ہاں جمع کرے گا، اس میں بھی پڑھ لے گا مچھلی والی جلد والے میں، اور آریان بھی پڑھ لے گا، صبح کی نماز 2 دفعہ پڑھے، ظہر کی نماز 2 دفعہ، یہ ہے کہ پہننے میں مضطر نہیں ہے سردی سے، مثلا میں سردی کی مثال دے رہا ہوں، اور بھی مثالیں گرمی کی بھی پڑھ سکتا ہوں، اس میں زیادہ شدت ہے، اس وجہ سے 2 نمازیں پڑھنا، اس میں شدت ہے، اس میں شریعت کو اطمینان نہیں ہے کہ اس میں پڑھنا باطل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ والا جو ہے نا مچھلی والا مثال دے رہا ہوں، یہاں پر
سید کو اطمینان نہیں ہے کہ یہ باطل کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر اس میں پڑھنے سے باطل ہوتی تو یقین ہوتا تو پھر کہتے تھے کہ اس کو بھی اتار کے پڑھو. تو یقین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے اس میں ٹھیک ہو. تو آری کی تو ٹھیک نہیں ہوتی، اس میں ٹھیک ہے تو یہ پڑھے، اور ہو سکتا ہے اس میں ٹھیک نہ ہو تو پھر آری کر کے پڑھنی ہوتی ہے. اس لیے اس میں دونوں 2 دفعہ پڑھا رہے ہیں، 2 دفعہ پڑھا رہے ہیں مچھلی والی جلد والے لباس میں، کیونکہ سیاد کو اطمینان نہیں ہے کہ اس میں باطل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تردد، جب تردد ہے تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اسی میں پڑھے. اگر صحیح ہے تو پھر تو پڑھنی اسی میں آری کی باطل ہے، اور اگر اس میں باطل ہے تو پھر اس میں نہیں پڑھنی. آریاتن ٹھیک ہے. اب اس کو 2 دفعہ ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں. سمجھ آئی؟ وَإِنِ اضْطَرَّ إِلَىٰ لَبْسِهِ، اگر مضطر ہے پہننے پر تو صحت صلاۃ فی حال الاضطرار، ان لباسوں میں نماز صحیح ہوگی، غصبی میں، ذاب میں، حریر میں. سبا اور غیر معقول میں تھوڑا خاص صبر کرو. آپ کا یہ جو سردی والی اضطرار ہے یہ سارا وقت نماز کا جو ہے اس میں جاری رہے تو پھر تو ابھی سبا اور غیر معقول مچھلی والے میں بھی پڑھ سکتے. اور اگر تھوڑی دیر بعد وہ مجبوری ختم ہو جائے گی، سردی ختم ہو جائے گی، تو پھر درندے والے میں ابھی نہ پڑھو. جب مجبوری ختم ہو تو اس وقت پڑھنا. مچھلی والے میں ابھی نہ پڑھو، مجبوری ختم ہو تو اس وقت پڑھنا. ان میں پڑھ سکتے ہو، غصبی میں، ذاب میں، حریر میں پڑھ سکتے ہو. کب؟ جب مجبوری سردی آپ کی سارا ٹائم نہیں رہے، کوئی ٹائم رہے گی اور پھر ختم ہو جائے گی، تو آپ ابھی بھی پڑھ سکتے ہو. ان میں انتظار کرو جب سردی ختم ہو تو پھر ان میں پڑھنا، ابھی نہ پڑھنا. سمجھ آئی؟ یہ 5 ہے نا. کون سے 5؟ غصبی، سونا، حریر، یہ 3 وقت، یہ 3 علیحدہ کر. آپ کہتے ہیں سردی سے مر جاؤں گا، کہا ان 3 میں پڑھ سکتے. آپ نے کہا تھوڑی دیر بعد وہ سردی والی مجبوری ختم ہو جائے گی، کہا پھر بھی ان 3 میں پڑھ سکتے. آپ نے کہا وہ والا لباس ہے درندے والا اور مچھلی والا، اور سردی بھی 2 گھنٹے بعد ختم ہو جائے گی، پھر کہا 2 گھنٹے بعد ہی پڑھنا. یہ والے لباس ہیں تو ان میں ابھی بھی پڑھ سکتے. تقی والی صورت ہے، ان میں بدعت جائز ہے، یعنی ان میں جائز کرا جیسے تقیہ میں تھا. تو سردی کیسے ختم ہو جائے گی؟ آپ ابھی میدان میں ہیں، وہ کمرے میں جاؤ گے تو وہاں ختم ہو جائے گی. تو ابھی آپ نماز ان 3 میں یہی میدان میں پڑھ سکتے. کمرے میں جانا تو وہ درندے والا اور مچھلی والا اتار کے، درندے والا جو ہے وہ اتار کے پڑھ لینا، مچھلی والا جو ہے وہ اتار کے بھی ایک دفعہ پڑھ لینا اور ایک دفعہ اس مچھلی والا میں بھی پڑھ لینا. وہ والی اوپر والی احتیاط بھی تو پوری کریں. اضطرار ختم. وہیں اضطرار الی لفظ سے ہی 7 صلاتوں فی حال الاضطرار وہیں لم یکن الاضطرار مستوعبا للوقت، اگرچہ اضطرار سارے وقت کو شامل نہیں ہے تب بھی آپ ابھی پڑھ سکتے. اگر سارے وقت کو شامل ہو تو پھر تو بدرجہ اولا پڑھ سکتا ہے. سارے وقت کو شامل نہیں ہے، 2 گھنٹے اضطرار رہے گا سردی والا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس لباس میں پڑھ سکتا ہے ان 2 گھنٹوں. الا فی الاخیرین، آخری 2 جو تھے سبا اور غیر معقول لام والا، ان میں آپ 2 گھنٹے کا اضطرار ہے تو آپ ان میں ان 2 گھنٹوں میں نہیں پڑھ سکتے. فإنه لا تصح صلاۃ فی حال لبسها اضطراراً پہننے میں مضطر ہے تو ان 2 میں نماز نہیں ہوتی. معلوم یکون الاضطرار مستوعبا لجمیع الوقت، مگر اس صورت میں کہ جب اضطرار سارے وقت پر چھایا ہوا نہیں ہے تب تک ان 2 میں نہیں ہوتی. 2 گھنٹے کا اضطرار ہے اور آپ کے پاس یہی 2 ہیں، درندے والا اور مچھلی والا، تو آپ نماز نہ پڑھیں. 2 گھنٹے بعد درندے والا ہے تو عریان ہو کر پڑھیں گے، مچھلی والا ہے تو جام کر کے پڑھیں گے عریاناً. اسی میں نام
لو اطمینان نہ، اس کو اطمینان ہے بل استیاب کہ میرا اضطرار سردی والا جو ہے وہ سارے 5-6 گھنٹے دوپہر کی نماز کا جو ٹائم ہے سب میں رہے گا. فصلہ کذالک، اس نے بھی اسی درندے والے میں پڑھ لی یا مچھلی والے میں پڑھ لی. ثم اتفق زوالہ فی الوقت، پھر ابھی 2 گھنٹے بعد یہ مشکل ختم ہو گئی اور وہ تو کہا لم یاجب عادت ہوا، یہاں بدار جو تھا اس کے لیے جائز تھا. جب بدار جائز تھا تو اجزا بھی ہو گیا، کیونکہ اس کو اطمینان تھا کہ سارا وقت میرا اضطرار رہے. اچھا، یہ صورتیں تھیں لباس غصبی ہے، غاب ہے، حریر ہے، سبا غیر معقول ہے، اور ایک اور صورت بچ گئی ہے. 6 باتیں پیچھے آئی تھیں. لباس نجس ہو تو کا اضطرار کی صورت میں آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ نجس لباس میں نماز ہوتی ہے. وہ وہاں جہاں خون کی بات آئی تھی، بیرام بغلی کی بات آئی تھی، انگوٹھے کے پھوڑے کی بات آئی تھی، زخم پھوڑے کی بات آئی تھی، وہاں بتایا تھا کہ اضطرار ہے نجس لباس میں پڑھنے پر تو پڑھ. بھائی ان آثر ساتر فی النجس، صرف نجس ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. سجود الصلاۃ فی کما سبق فی احکام نجاست، احکام نجاست نے بھی کر کیا ہے نجس لباس میں نماز ہو جائے. اچھا، اب ہے کہ ساتر نہیں ہے ایک بندے کے پاس، بالکل عریان ہے، اور ساتر نہیں ہے اور اس کو احتمال ہے کہ وقت میں مجھے ساتر مل جائے گا، یعنی ابھی یاس نہیں ہوا تو یہ انتظار کرے گا کہ اللہ نے ملا. اگر یاس ہو جائے جیسے تیمم، یہ سارا تیمم والا مسئلہ ہے، یاس ہو جائے جیسے پانی ملنے سے یاس ہو جاتا تھا تو پھر وہ تیمم کر کے بدار کر سکتا تھا. یہاں پر بھی ایسے یاس ہے تو پھر بدار اس کے لیے جائز ہے، عریان نماز پڑھ اور یہ کافی ہے. اور بعد میں لباس مل بھی ہے اگر وقت میں تب بھی یاد آ. علاوت لزوماً تاخیر الصلاۃ عن اول الوقت، بدار جائز نہیں ہے احتیاط لازم بنا پر اذا لم یکن عنده ساتر، جب اس کے پاس ساتر نہیں ہے. واحتمل الحصول علیہ قبل انقضاء، وقت ختم ہونے سے پہلے ساتر مل جائے گا، اس بات کا اس کو احتمال ہے، یعنی نا امید نہیں ہوا، یاس نہیں ہوئی ابھی تک تو بدار جائز نہیں ہے. نا امید جائز تھا، جب یاس ہو جائے عن الحصول علیہ، اس کے حصول سے فی الوقت تو جاز له البدار، پھر بدار جائز ہے الی اداء صلاۃ آریاں نماز پڑھنے کی طرف بدار جائز ہے. البدار الی اداء صلاۃ آریاں، بدار کر سکتا ہے اس کام کی طرف. کس کام کی طرف؟ اداء صلاۃ آریاں. ولا تلزم عیادۃ علی صادفہ، اعادہ واجب نہیں ہوگا اگر اتفاق ہو جائے لباس کے ملنے کا. فاصلہ علی ساتر فی الوقت، اور نتیجتاً اس کو لباس مل جائے وقت میں تو اب اعادہ نماز کا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جہاں بدار کرنا تھا وہیں تو بدار کیا ہے. یاس کی صورت میں بدار جائے گا تو اب اس نے وہی تو کیا، اپنی تکلیف پہ عمل کیا ہے، اب کیوں اعادہ کرے. علم اجمالی والی مثال ایک آ رہی ہے. علم اجمالی میں کیا حکم تھا؟ احتیاط. یہاں بھی وہی بات کہ ایک بندہ ہے اس کو شک ہے کہ یا یہ لباس نجس ہے یا یہ، تو اب اس نے صبح کی نماز پڑھنے کا 2 دفعہ پڑھے، ایک دفعہ اس لباس میں، ایک لباس پاک ہے ایک نجس ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا کون سا پاک ہے اور کون سا، یا ایک لباس اپنا ہے اور ایک غصبی ہے. ایک غصبی گناہ ہے، ایک لباس کپاس کا اور ایک حریر کا ہے، ایک لباس کپاس کا اور ایک سونے چاندی کا ہے. نہ 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 سونے کو نہ لاؤ، کیونکہ اس کا پہننا ہی حرام ہے نا، ہر وقت پہننا، نماز کے علاوہ پہننا حرام ہے. ضرور احتیاط آئے گی، سونے کو نہیں لانا. حریر کا پہننا ہی ہر وقت حرام ہے، نماز کے علاوہ بھی. غصبی کا پہننا بھی حرام ہے. جب اس طرح دائر ہو جائے گا نا کہ ایک میرا ہے اور ایک غصبی ہے تو دونوں چھوڑو، یہاں حرمت ساتھ آ گئی ہے نا. اس طرح ایک میرا، ایک کپاس والا، ایک سونے یا حریر یا غیر حریر اور اس کا ہے، سونے اور حریر کا ہے تو وہ بھی پہننا حرام ہوتے ہیں، ان کو یہاں نہ لاؤ. ایک
کپاس والا ہے، دوسرا غیر معقول اللام والا ہے۔ غیر معقول اللام والا پہننا حرام تو نہیں ہے، نماز اس میں نہیں ہوتی۔ جیسے نجس لباس پہننا حرام نہیں ہے لیکن نماز اس میں نہیں ہوتی۔ پاک اور نجاست کا میں معاملہ دائر ہو گیا ہے تو احتیاط یہ ہے کہ دونوں میں نماز پڑھو۔ اسی طرح کپاس والے اور حرام گوشت والے میں معاملہ دائر ہو گیا ہے تو پھر بھی دونوں میں نماز پڑھو، کیونکہ اس کا پہننا حرام نہیں۔ اور وہ تین غصبی اور سونے کا اور حریر والا تو پہننا ہی حرام تھا، تو وہاں احتیاط اس طرح نہیں انجام دی جائے گی کہ ایک دفعہ اس میں پڑھ لوں اور ایک دفعہ اس میں، وہ خود کو پہننا ہی حرام ہے۔ وہاں احتیاط یہ ہے کہ دونوں میں نہ پڑھو۔ آریان اذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالا ان احدهما نجس والاخر طاهر، جب اس کو دو کپڑے ہیں، علم اجمالی اس کو ہے کہ ایک پاک ہے اور ایک نجس ہے، تو صلاۃ صلاۃ ہے، صبح کی نماز 2 دفعہ پڑھیں، فی کل منہما صلاۃ، ہر ایک میں ایک نماز پڑھیں۔ وکذا اذا علم ان احدهما مما يكلم والاخر من السباء او من غیر مما لا يكلم، ایک لباس معقول اللام والی جلد والا ہے، گائے والی جلد والا ہے جس میں ہوتی ہے نماز، اور ایک ہے درندے کا یا غیر معقول اللام مچھلی والا، اس صورت میں اس میں بھی نماز پڑھ